السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہیں۔ پاکستان آج کل مختلف سیاسی اور آئینی بحرانوں کا شکار ہے اور عوام بے سکون ہیں، مگر سیاسی پارٹیز، سیاسی جماعتیں اس سال الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ دنوں ایک سیاسی بھونچال آیا اور اس کی وجہ یقیناً آپ جانتے ہوں گے، ان کا نام ہے ڈاکٹر طاہر القادری، جو تحریک منہاج القرآن کے بانی صدر ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری اچانک پاکستان گئے، مینار پاکستان لاہور میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 3-4 روز تک دھرنا دیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ غیر متوقع طور پر حکومت کے وزراء، پوری کی پوری حکومت ان کے کنٹینر تک جا پہنچی اور ایک معاہدہ تحریر ہوا جس میں انتخابی اصلاحات کی بات کی گئی۔ اس معاہدے پر مختلف شکوک و شبہات کیے گئے کہ حکومت کا ٹریک ریکرڈ ٹھیک نہیں ہے اور شاید یہ معاہدہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہو، مگر منہاج القرآن کے آفس لاہور میں جب اگلا اجلاس منعقد ہوا تو شاید جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی طاقت اس معاہدے کے پیچھے ضرور ہے، یا حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی ایسی کارروائی، کوئی ایسی سرگرمی پاکستان میں نہ ہو جس سے الیکشن متاثر ہو سکیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جو کینیڈا ٹورانٹو میں کئی سال مقیم رہے اور اس کے بعد اچانک پاکستان گئے اور اس سیاسی بھونچال کی وجہ بنے، کیا ڈاکٹر طاہر القادری کی نیت صاف ہے تاکہ پاکستان میں جو پارلیمنٹ میں لوگ آتے ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار یا وڈیرے، اور عام لوگ نہیں پہنچ پاتے، انتخابی اصلاحات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی نیت کے حوالے سے، اچھائی برائی کے حوالے سے مختلف سوالات پاکستانی میڈیا اور پوری دنیا میں موجود پاکستانی کمیونٹی اٹھا رہی ہے۔ ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے تحریک منہاج القرآن کے صدر اویس اقبال صاحب کو۔ اویس صاحب، بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ بدر منیر صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے منہاج القرآن کینیڈا کو موقع فراہم کیا کہ آپ کے سامعین کو اپنا موقف پیش ہم کر سکیں۔ موقف تو آپ کا پیش ہو رہا ہے، لیکن عجیب و غریب قسم کی باتیں آ رہی ہیں۔ میں آج آپ سے پوچھ ہی لوں کہ عبدالشکور قادری صاحب کون ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں، یہ یقین مانیں جب بھی یہ نام آتا ہے اور کوئی بھی یہ سوال کرتا ہے یا اس خبر کی طرف جب بھی میری توجہ جاتی ہے تو بڑی عجیب سی ایک مسکراہٹ اور جوک کا احساس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، خبر یہ وہ ہے کہ جو لنکڈ ہے اس خبر سے جو آج سے چند دنوں پہلے آئی تھی کہ کینیڈین آفیشلز نے طاہر القادری صاحب کو سمن جاری کیا اور 5 فروری کو کینیڈا طلب کر لیا۔ افسوس کی بات یہ کہ ہمارا پاکستان کا میڈیا اکثر اوقات غیر ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے۔ تو جب یہ خبر آئی تو میرے پاس یہاں پہ گلوبل میل کا بھی فون آیا، ٹورانٹو اسٹار کا بھی آیا، تھامسن رائٹر کا بھی آیا۔ انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ یہ خبر ہمیں پاکستان سے ریسیو ہوئی ہے، لیکن اس کا جو وزن ہے، سورس اسٹرانگ نہیں ہے۔ صحیح ہے، اتھینٹسٹی کے حوالے سے آپ سے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں، تو میں نے کہا دیکھیے بات ہے، آپ کینیڈین میڈیا ہو کے آپ مجھ سے یہ بات پوچھ رہے ہیں، اس خبر میں RCMP کا نام لکھا ہوا ہے، فون اٹھائیں، RCMP کو کال کریں اور ان سے تصدیق کر لیں۔ آپ کہاں پاکستانی اخباروں کے چکر میں؟ بہرحال چونکہ سوال انہوں نے کر لیا تھا۔ ویسے جو RCMP یا گورنمنٹ آف کینیڈا یا امیگریشن پرائیویسی لاز ہیں یہاں پر، اگر کوئی بھی ان سے رابطہ کرے گا وہ جواب نہیں دیں گے، کنسنٹ کے بغیر نہیں دیں گے۔ جی ہاں، اچھا، تو دیکھیے اب یہ جو خبر آئی عبدالشکور، دوبارہ سے پہلی تو ہنسنے کی بات یہ کہ وہ لوگ جو اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اس کریکٹر اسیسینیشن کے چکر میں، تو مجھے تو ان کی عقل پہ ہنسی آتی ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو تھوڑی عقل سے کریں۔ اب دیکھیے جو نیا لیٹر انہوں نے آج کل ریلیز ہوا اور ایکسپریس نیوز نے اس کو بریکنگ نیوز کر کے دکھایا، پھر اخبارات میں چھاپا، اس میں سٹی آف ٹورانٹو کا ایک لیٹر ہے، انتہائی مزاح خیز جو ہے وہ لیٹر ہے، وہ ویلفیئر کے حوالے سے، اس میں نام پھر یوز کیا عبدالشکور۔ اب آپ دیکھیں کہ 19 جنوری کی پریس کانفرنس میں ہم نے لینڈنگ پیپر دکھایا، پاسپورٹ دکھایا، اس میں کلیریفیکیشن ہو گئی کہ نام عبدالشکور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر جو اس مہم پہ اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر کے کسی بیوقوف کو ہائر کیا ہوا ہے تو دوبارہ سے عبدالشکور، اب کون اس نیوز پہ بلیو کرے گا؟ لیکن چلیں اس کی بھی اگر ہم بات کر لیں، اب دیکھیے عبدالشکور، یہ تو آپ نے ڈاکومنٹری پروف سے دیکھ لیا کہ ان کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے، دیر از نو ادر نیم۔ اب یہ لیٹر سٹی آف ٹورانٹو کا دیکھیے، اس میں ڈیٹ ڈلی ہوئی دسمبر کی 4 تاریخ، اچھا، اور اس میں لکھا ہے کہ 5 تاریخ سے آپ کا ویلفیئر بند کیا جا رہا ہے چونکہ آپ پاکستان میں ہیں۔
تو طاہر القادری صاحب تو پاکستان کے لیے 19 دسمبر کو نکلے تھے یہاں سے. صحیح. اب آپ دیکھیں 4 دسمبر کا لیٹر ہے. اس کے بعد کبھی آپ نے کہیں ویسے سٹی آف ٹورانٹو ویلفیئر دیتا بھی نہیں. دیکھیں اس میں اتنی ساری نان سینس بیوقوفیاں ہیں, لیکن افسوس کی بات ہے لیکن ایک وہاں پر موجود تو ہے نا ایک میڈیا کا, یا جو آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں نا کہ پروپیگنڈا ایسا ہو کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری جو سٹرگل کر رہے ہیں, اور جو لوگوں کا ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو شک بھی کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی نیت پہ کہ پتہ نہیں کون اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہے یا کیا ہو رہا ہے, کون سی طاقتیں پیچھے ہیں. تو وہ ان کے لیے یہ آسان سی خبریں ہیں, ڈائجسٹ ہو جاتی ہیں ان کے لیے. لیکن اب دیکھیں نا وہ اگر ایسی خبریں دے رہے, میں نے تو اپنے دوستوں سے یہ بات کہی اور منہاج القرآن کے لوگوں کو یہ کہا کہ ذاتی طور پہ میں تو ان جوکس کو انجوائے کر رہا ہوں. اچھا. اور دوسری جانب یہ وہ کریکٹر اسیسینیشن ہے جس کا جواب انتہائی ایزی ہے. مطلب آپ ہمیں کسی پریشانی میں الجھا نہیں رہے. آپ نے آج الزام لگایا, کل اس کا ایسا ڈاکیومنٹری پروف ہے کہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو گئی کہ آپ ایسی غلط خبریں شائع کر رہے ہیں. تو میں تو ویلکم کرتا ہوں ایسی چیز کو کہ جس کا جواب دینا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ گورنمنٹ اس کے پیچھے ان خبروں کے؟ سر یہ تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ کون لوگ اس وقت 62-63 جو آئین کے آرٹیکلز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن سے گھبراہٹ کا شکار ہیں. تو ظاہر ہے انہی کی تجوریاں کھلی ہوئی ہیں. آپ نے کئی مرتبہ سنا پچھلے دنوں پاکستان میں میڈیا پہ بات ہوئی لفافہ بند صحافت, تو اور کچھ صحافیوں نے غالباً دبے الفاظ اس سے کہا بھی کہ جی کیا لفافہ کہاں نہیں چلتا. تو اس کا ایک ایکسیپٹنس بھی ہے. لیکن زیادہ لوگ ایماندار ہیں. ویسے میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں صحافیوں کی زیادہ تعداد ایماندار ہے. بالکل. آپ اچھا یہ بتائیے, مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف سارے فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے, تو آپ پر بھی تو یہ الزام ہے کہ آپ نے اتنے فنڈز کہاں سے لگا دیے؟ دیکھیے ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ انہوں نے الزام, ہم تو ان کو جو کہہ رہے ہیں اس کے پاس ان کا تو ان کے پاس پروف نہیں. ہم پہ جو الزام لگایا گیا اس کے پروف کئی مرتبہ دیے گئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے متعدد بار اپنے انٹرویوز میں کہا کہ یہ آرگنائزیشن 90 کنٹریز میں اسٹیبلشڈ ہے, اور ایسا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا مذہبی جماعت کا پاکستان میں اتنا نیٹ ورک نہیں ہے. صحیح. تو بڑی کامن سینس ہے کہ جو بھی آپ نے کہا کہ جی ہم نے 50 کروڑ لگائے, میں کہتا ہوں جی 5 ارب لگائے, جو بھی لگائے, تو وہ دنیا میں اتنے ہماری ممبرشپ ہے. تو جیسے کینیڈا میں بھی جو قریب کے ساتھی سے ہم نے تو لوگوں سے پیسوں کی بات ہی نہیں کی سوائے اپنے ممبرز کے علاوہ. صحیح. تو جس کی جو طاقت, یعنی کہ آپ نے کوئی فنڈ ریزنگ نہیں کی, عام لوگوں تک نہیں پہنچے کیونکہ آپ سے جو ڈائریکٹ بات ہے نا, کیونکہ جو پاکستان کا میڈیا یا جو آپ کے وہاں پہ ترجمان ہیں ان کو بعض چیزوں کا میرے خیال میں نالج نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو آپ سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آ رہی ہے وہ مجھے بھی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ جو پیسے ہیں, یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے جو آپ کے اپنے سپورٹر تھے یا آپ کے جو ممبرز ہیں, سپورٹر بھی نہیں, ممبر جو تھے, ان لوگوں نے یہ پیسے اکٹھے کر کے اس کاز کے لیے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیے اگر میں اپنے ممبرز سے ہٹ کے باہر کسی اور کے پاس جاؤں تو وہ مجھے کیسے پیسے دے گا, ابھی تو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ یہ پیسہ لگے گا اور لگنے کے بعد کیا حاصل ہوگا. تو ہم نے تو صرف اپنے ممبر سے بات کی ہے. کل کو اگر کسی اور چیز کی ضرورت اب چونکہ پیش اگر آئی کبھی, تو اب تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ طاہر القادری صاحب نے پرنسپل کی بات کی, جو پیسہ جس مد میں آیا اسی مد میں لگا. اچھا آپ کو پتا تھا یہ پولیٹیکل موٹیو ہے ڈاکٹر صاحب کا, کیونکہ آپ پیسے دے رہے ہیں نا, آپ تو منہاج القرآن کے ایک ورکر ہیں, لیڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, تو آپ کو یہ بتایا گیا تھا یہ پولیٹیکل موٹیو کے لیے آپ پیسے دے رہے ہیں؟ دیکھیے اس کو آپ پولیٹیکل موٹیو نہیں کہہ سکتے. ہم نے تو پبلک کی اویئرنیس کے لیے 8 سے 6-8 مہینے پہلے لاہور میں اور پنڈی میں جلسے کیے, اور ہم نے ان جلسوں کے تحت بیداری شعور کے نام سے وہ جلسے ہوئے, اور ہم نے وہاں کے میڈیا کو یہ کہا کہ خدا را آپ ہمارے ویو پوائنٹ کو ڈسکس کریں, چاہے پازیٹیو لیں چاہے نیگیٹو لیں. اب جب وہ ویو پوائنٹ ڈسکس ہی نہیں ہوا تو پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ پاکستان جا کے ایک بڑے پیمانے پہ جلسہ کیا جائے. تو جو 23 دسمبر کا جلسہ ہوا یا 14 تاریخ کا لانگ مارچ ہوا, اس کا کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں تھا. وہ پبلک اویئرنیس اور جو ہے وہ انتخابی نظام کی اصلاحات, الیکٹورل سسٹم کی ریفارمز کی بات ہوئی. دیکھیے ہم نے تو ابھی تک اپنے الیکشن میں جانے کا اعلان بھی نہیں کیا, اور ڈاکٹر صاحب نے اپنی پوری فیملی کا بتا دیا, انہوں نے کہہ دیا کہ ہماری فیملی اس میں, تاکہ شک و شبہات بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب گوئنگ بیک ٹو یور انیشیل کویشچن کہ ہم پہ الزام لگا پیسوں کا. اب آپ دیکھیے کہ اس اسلام آباد ڈکلیریشن جو معاہدہ ہوا, اس سے ایک دن پہلے رحمان ملک صاحب ٹی وی پہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ جی آپ کے قریب کے فیملی ممبر نے مجھے سارے شواہد دے دی ہیں کہ آپ کی فنڈنگ کہاں سے آئی ہے, کل تک آپ چلے جائیں ورنہ وہ راز میں سارا کھول دوں گا. صحیح. بھئی اگر آپ کے پاس پروفز موجود ہیں تو آپ کو کسی کی اجازت کی کیا ضرورت ہے, آپ باہر لے کے آئیے. تو سراسر جو بھی پیسہ وہاں پہ گیا, وہاں پہ محب وطن پاکستانی پلس منہاج القرآن کے ممبرز اور جو انٹرنیشنل مشن میں ہمارے ممبرز ہیں, انہوں نے بھرپور تعاون کیا اور ان پروگرامز کو کامیاب. تو آپ کے خلاف کمپین اس کا مطلب رحمان ملک چلا رہے ہیں؟
میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی چلا سکتا ہے. رحمان ملک صاحب نے جو باتیں کہیں کہ وہاں دھماکہ ہوگا اور 700-800 آدمی مرے گا، اتنے وثوق سے بات کہنا کہ وہاں دھماکہ ہوگا، یہ بیسکلی یہ ایک مہم کا حصہ تھا کہ وہ لوگ جو بیچارے تھوڑا سا بھی گھبراہٹ کے شکار ہیں تو وہ گھر سے نہ نکلیں. کئی فیملیز کو میں جانتا ہوں جب انہوں نے رحمان ملک کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ جی وہاں دھماکہ ضرور ہوگا، تو گھر کے 6 افراد جانے تھے تو 2 گئے، یا 10 جانے تھے تو کوئی نہیں گیا. تو انہوں نے اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ان دنوں میں پاکستان میں تھا اور میرے ایک دوست کا گیس اسٹیشن جس کو ہم پاکستان پیٹرول پمپ کہتے ہیں، تو ان کا مجھے فون آیا. میں لاہور میں تھا ان دنوں. انہوں نے کہا جی کہ وہ DCO اسپیشل ان کے پیٹرول پمپ پہ آئے ہیں اور ان کو کہا کہ جی صرف موٹر سائیکل میں 100 روپے کا پیٹرول ڈالنا ہے، بس اور وین میں پیٹرول نہیں ڈالنا. تو یہ فیصل آباد کی صورتحال تھی جو مجھے وہاں پہ انفارمیشن ملی. تو پوری گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈرل گورنمنٹ تو خلاف تھی، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے کام کیا. لیکن ایک میڈیا کا ایک خاص حلقہ وہ آپ کو بالکل دل سے قبول نہیں کر رہا. چھوٹا سا وقفہ لے لیں اور اس کے بعد یہی سوال آپ سے کروں گا کہ وہ میڈیا آپ سے خاصا ناراض کیوں ہے؟ کیا حالانکہ آپ نے تو ان کو اشتہارات بھی دیے اور لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجہ ہے پیچھے کہ بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں. ناظرین، آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@tv1canada.com یا سکرین پر جو فون ہے آپ ہمیں فون کر کے فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ویس اقبال، تحریک منہاج القرآن کینیڈا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہم ان سے سوال کریں گے وقفے کے بعد کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ ان سے راضی کیوں نہیں ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں.